اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جی، پہلا جملہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس جملے میں پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے انا۔ ہم جانتے ہیں کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، تو پہلے ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو حرف تاکید بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حرف ہے اور حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ انا جب بھی آئے گا یا حروف مشبہ بالفعل جب بھی آئیں گے، ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ تو انا کا اسم ہم جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اگر خبر کوئی مفرد اسم ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انا کی خبر جو ہے وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انا کا اسم اور انا کی خبر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے آپ کو اسم نظر آ رہا ہے جو کہ انا کا اسم ہے، وہ ہے الصفا۔ تو الصفا یہ انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو منصوب والی ہمیں کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ تو میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف آ جاتا ہے، چاہے الف پورا ہو یا الف مکسورہ ہو، تو اس وقت وہ اسم مرفوع منصوب اور مجرور فارم میں ایک جیسا ہی دکھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر انا کا اسم ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور اس کو ہم یہاں پر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اسم انا ہے۔ تو الصفا جو ہے یہ اسم انا ہو گیا، اور جب بھی انا کا اسم آئے گا اس کی خبر ضرور آئے گی، لیکن آگے ہمیں واو جو ہے وہ حرف عطف کے طور پہ نظر آ رہا ہے، تو واو ہمارا عاطفہ ہو گیا۔ المروۃ، اب یہاں پر ہمیں المروۃ جو ہے وہ منصوب نظر آ رہا ہے، کیونکہ واحد اسم کی منصوب فارم جو ہے وہ زبر کے ساتھ شو ہوتی ہے۔ المروۃ معطوف، اور کس پہ معطوف ہوگا؟ ہم اسے کہیں گے معطوف علی الصفا ہے، یعنی الصفا پر یہ عطف ہوا ہوا ہے، اس کے لیے یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر اسم انا ہو گیا۔ اب انا کی ہمیں خبر چاہیے، تو انا کی خبر جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر مفرد ہوگی تو آپ کو مرفوع نظر آئے گی، لیکن اگر وہ جملہ ہوگی، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، تو اسے ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، یا پھر وہ شبہ جملہ کے طور پہ استعمال ہوگی۔ تو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے جی من شعائر اللہ۔ تو من شعائر اللہ، پہلے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جی۔ یہاں پر یہ آپ کا من حرف جر ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے شعائر اللہ۔ یہ من شعائر اللہ جو ہے یہ آپ کا جار اور مجرور ہوا۔ جار اور مجرور ہم جانتے ہیں کہ یہ متعلق ہی ہوتے ہیں، اور ابھی ہمیں انا کی خبر کوئی مرفوع فارم میں نظر نہیں آ رہی، تو اس جار مجرور کو یعنی اس شبہ جملہ کو ہم خبرو انا بنا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا خبرو انا ہو گئی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کو جملہ مستانفہ کہہ دیں گے، یا اگر بالکل ہی نیا جملہ ہم اس کو ٹریٹ کریں تو اس کو ہم جملہ ابتدائیہ کہیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ۔ اب صفا اور مروہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان شخص جو ہے ان دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر کے بارے میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ شاعر کا لفظ جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور شاعر کا لفظ جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، غیر منصرف اسم ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ من کے بعد شاعر جو ہے یہ مجرور
زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو اس قاعدے کے 2 ایکسیپشنز یاد ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ غیر منصرف اسم 2 صورتوں میں مجرور فارم میں زیر قبول کر لیتا ہے، نمبر 1 جب اس پر الف لام داخل ہو جائے یا پھر وہ غیر منصرف اسم مضاف بن کر آ رہا ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں شعائر جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اس میں جلالہ ہے۔ تو شعیرہ کی جمع ہے شعائر، اسم ذات ہے، خان صاحب بیان کر رہے ہیں شعور حاصل کرنے کی علامت، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور ترجمہ انہوں نے اس کا کیا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کا شعور حاصل کرنے کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ ہمارا آیت نمبر 158 کا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ ایک نسبتاً طویل جملہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی کوشش کر کے انالائز کر لیں گے۔ یہاں پر آپ کو فا نظر آ رہا ہے شروع میں، اس فا کو ہم فا استنافیہ مان لیتے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ فا استنافیہ ہو گیا، لہٰذا جو جملہ ہمارا بنے گا اس کو ہم جملہ مستانفہ کہیں گے۔ تو یہ فا آپ کا استنافیہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو آگے من نظر آ رہا ہے جو کہ اسم الموصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اسم الشرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ ایک جملہ شرطیہ بن رہا ہے، تو اس من کو ہم شرطیہ قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور من شرطیہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر فعل مضارع اس کے سامنے آ رہا ہو تو اس فعل مضارع کو یہ جزم دیتا ہے ان کے مطابق، اور ہمارے مطابق یہ فعل مضارع کو اخف کرتا ہے۔ تو من کو ہم شرطیہ قرار دے کر مبتدا بنا لیتے ہیں، اور جملہ شرطیہ کا انالیسز میں آسان انالیسز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ من کو مبتدا بنا لیا جائے گا، اور پھر شرط اور جواب الشرط کو من مبتدا کی خبر بنا دیا جائے گا، اور پھر اس طرح یہ جملہ اسمیہ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو من شرطیہ مبتدا ہو گیا، اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی حجہ فعل۔ حجہ فعل جو ہے یہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہا جیم جیم مادے سے یہ بنا ہے، اور اس کے معنی ہے حج کرنا۔ تو یہ ماضی کا سیغہ ہے تو یہاں پر مضارع استعمال نہیں ہوا، لیکن ہم یہاں پر حجہ کو محلاً مجزوم قرار دیں گے۔ تو حجہ فعل آ گیا، اور اگر تھوڑا سا مزید غور کریں تو آگے کوئی مرفوع اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم اس کو حجہ کو فعل با فاعل ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو حجہ فعل با فاعل ہو گیا، اور اب ہمیں چاہیے مفعول، تو وہ آگے آ رہا ہے البیتہ کی صورت میں۔ البیتہ آپ کا مفعول ہو گیا۔ اب میں اگر حرکات نہ بھی ڈالوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور حرکات ویسے پوری جو ہیں وہ اوپر ڈلی ہوئی ہیں، تو میں وقت بھی بچاؤں گا۔ البیتہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے حجہ فعل کے لیے، اور حجہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا، لیکن تھوڑا سا اگر مزید آگے غور کریں تو آگے حرف عطف ہمیں او بھی نظر آ رہا ہے۔ او آپ کا حرف عطف ہے تو ہم اس کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے اعتمرا۔ الف کو زیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملاتے وقت یہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا، لیکن الگ سے پڑھیں گے تو ہم اسے اعتمرا پڑھیں گے۔ اب ذرا اعتمرا اس کے مادے پر بات کریں تو مادہ بالکل واضح ہے، گرین کلر میں عین میم اور راہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شروع والا حمزہ ایک یہ زائد ہے اور تا زائد ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ باب افتعال وہ باب ہے مزید فی ابواب میں سے جس میں 2 حروف زائد استعمال ہوتے ہیں، پہلا حمزہ اور دوسرا تا۔ تو عین میم را مادے کو باب افتعال میں ہم ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اعتمرا یعتمرو۔ آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، باب افتعال اعتمرا یعتمرو اعتمارن، اس کے معنی ہے کسی جگہ کو اہتمام سے آباد کرنا، زیارت کرنا یا عمرہ کرنا، اور خان صاحب نے آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ تو اعتمرا جو ہے یہ آپ کا فعل با فاعل ہو گیا، کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ فعل با فاعل یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا، اور حج البیتہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ ہو گیا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط ہو گیا۔ اب ہمیں جواب الشرط چاہیے، تو جواب الشرط جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جواب الشرط میں جو آپ کو فا نظر آ رہا ہے یہ آپ کا فا جزائیہ جسے کہا جاتا ہے،
فا رابطہ للجواب اس کا یہ بھی نام ہے، تو اس کو فا کو ہم آسان نام دیتے ہیں کہ فا جزائیہ ہے۔ فا یہاں پر کیوں داخل ہوا ہے؟ فا اس جملے پر داخل ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ ہو جواب الشرط میں، یا پھر یہ فعل امر استعمال ہو رہا ہو جواب الشرط، یا فعل نہی استعمال ہو رہا ہو، تو یہ 2-3 موٹی چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ تو لا جو ہے یہ آپ لائے نفی جنس ہے، تو لا آپ کا لائے نفی جنس ہو گیا۔ لائے نفی جنس جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو جناح جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائے نفی جنس کا اسم ہو گیا۔ اب لائے نفی جنس کی خبر چاہیے، تو خبر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، ہاں آگے ایک مصدر مؤول ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو اگر ہم اس لائے نفی جنس کی خبر بنائیں تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو علیہ ہمیں یہاں پر جار مجرور کا مجموعہ نظر آ رہا ہے، تو اس علیہ کو ہم خبرو لائے نفی جنس بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں تو فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بات پوری ہو رہی ہے۔ لیکن آگے جو آ رہا ہے این یطوف بہما، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور پھر یہ کیا بن رہا ہے۔ تو ان جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان آپ کا مصدریہ ہے اور یہ فعل سے پہلے آتا ہے، تو فعل کو مصدر کی تعویل میں لے آتا ہے، تو ان آپ کا مصدریہ ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے یطوفا، اس پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، 2 جگہ پر آپ کو شد نظر آ رہی ہے جی، یا تو آپ کی علامت مضارع ہوگی بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، طا واو اور فا یہ آپ کو مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، تو یہ اصل میں باب تفاعل سے طا واو اور فا استعمال ہوا ہے، تفعل یتفعلو۔ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنا ہے۔ طا واو اور فا مادہ ہے، باب تفاعل ہے، اس سے نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا وہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، تطوفا یتطوفو، تو اصل میں تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل میں اگر فا کلمہ طا ہو تو باب تفاعل کی تا جو ہے وہ طا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اگر میں باب تفاعل کی تا کو طا میں چینج کروں تو تطوفا کچھ یوں بنے گا، تطوفا یتطوفو۔ اس کے بعد 2 طا آ گئی ہیں تو ان دونوں طا کو مرج کیا جائے گا۔ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلی طا آپ کو ساکن چاہیے ہوتی ہے اور دوسری متحرک چاہیے ہوتی ہے، تو پہلے ماضی میں اگر ہم اس طا کو ساکن کریں تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی۔ یہ بن گیا۔ اب یہاں پر ماضی میں 2 طا اکٹھی ہو گئی ہیں، اب مرج کر دیں گے ہم، لیکن پہلی طا کو پڑھنے کے لیے ہمیں شروع میں ایک حمزۃ الوصل جو ہے وہ لگانا پڑے گا، مضارع میں ایزی مرج ہو جائے گا، اتوفا یتوفو، اس کے معنی ہے طواف کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں ان مصدریہ کی وجہ سے یہ یتوفو جو ہے یتوفا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ یتوفا جو ہے یہ آپ کا فعل بفاعل ہو گیا، کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہمیں بہما نظر آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، تو جار مجرور ہم اس کو متعلق قرار دے دیں گے یتوفا فعل کے، تو یہ متعلق فعل ہو گیا جی۔ اب یہ این یتوفا بہما لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے ساتھ، یا ان دونوں کا طواف کرے۔ اچھا اب یہ کیا بن رہا ہے؟ جملہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، جواب شرط کے لا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کس چیز کا گناہ نہیں؟ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ تو یہاں پر پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو ہے فی محذوف ہے، لا جناح علیہ فی این یطوفا بہما۔ اب یہ جواب شرط بن گیا جی، شرط اور جواب شرط مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر خبر بن گئی، من شرطیہ مبتدا کی، اور من شرطیہ مبتدا جو ہے اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، اور جملہ اسمیہ خبریہ فا استنافیہ سے شروع ہو رہا تھا، تو ہم اس جملے کو جملہ مستانفہ قرار دیں گے۔ تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر یہ آیت ہماری مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ واو آپ کا واو عاطفہ قرار دیا جائے گا، اور پھر جو جملہ بنے گا اس کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ واو عاطفہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا من آ رہا ہے، اور اس جملے کی ترکیب بھی سیم پچھلے جملے کی ترکیب کی طرح ہی ہوگی۔ من اس کو ہم شرطیہ مبتدا مان لیں گے، یہ من آپ کا شرطیہ مبتدا ہو گیا۔ اس کے بعد تطوع فعل، اور کون سا فعل ہوا؟ یہ آپ کا فعل ماضی ہے، یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، فعل ماضی بفاعل،
اس کو ہم اس طرح قرار دے دیتے ہیں. ماضی میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ یہ تا علامت مضارع ہے. یہ تا علامت مضارع نہیں بلکہ یہ ماضی میں باب تفاعل کی تا ہے, اور یہ بھی بالکل وہی صیغہ ہے تطوفا یا تطوفو کو حل کیا تھا. اب یہ تطوع جو ہے فعل ماضی یہ فاعل کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب نیچے آ رہا ہے جی خیرن. یہ خیرن کیا ہے؟ یہ خیرن جو ہے صفت قرار دیں گے مفعول مطلق کی, ایک محذوف مفعول مطلق کی. تو اس کو ہم نائب مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں, کیونکہ گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نائب مفعول مطلق بنتا ہے. اب تطوع خیرن, تطوع کے معنی کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو واو عین مادہ ہے, باب تفاعل تطوع یتطوع تطوعا اصلی, اور پھر چینجز کے بعد وہی چینجز جو میں نے آپ کو پچھلے مادے میں لگا کر فعل مکمل کروایا تھا, اس سے پھر یہ بن جائے گا اتطوع یتطوع اتوعا. تبدیل شدہ دونوں جائز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا, تو وہاں پر بھی پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تکلیف اٹھا کر طواف کرنا. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اصطلاحاً یہ تطوع یا تطوع جو ہے یہ نفلی عبادات سر انجام دینے کے لیے آتا ہے, اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے. تطوع فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط بن گیا. تو یہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ پورا آپ کا جملہ فعلیہ جو ہے یہ شرط ہے. اس کے بعد جو جواب الشرط آ رہا ہے اس میں فا داخل ہوا ہے. اس فا کو ہم جانتے ہیں فا جزائیہ قرار دیں گے ہم, اور یہاں پر جو فا داخل ہوا ہے یہ کیوں داخل ہوا آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جواب الشرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. آگے جی انا. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, تو اس میں جلالہ جو ہے وہ آپ کو انا کے اسم کے طور پر یہاں نظر آ رہا ہے اور منصوب ہے. تو اس میں جلالہ جو ہے یہ اسم انا قرار دے دیا جائے گا. اب خبر انا چاہیے, تو وہ دو خبریں آ رہی ہیں جی. ایک ہے شاکر, اس کو ہم کہیں گے یہ خبر انا اول, اور دوسری علیم یہ بن جائے گی خبر انا ثانی. تو یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب الشرط یا جزا بن گیا. شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یا جواب الشرط کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا من شرطیہ مبتدا کی, اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا, اور واو عاطفہ کے ذریعے ہم اس جملے کو معطوف قرار دے دیں گے پچھلے جملے پر, اور پھر اس طرح یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا. تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو بے شک اللہ قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی, انالیسس مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. آپ اسکرین پہ لکھا دیکھ رہے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت, تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے, او اعتمرا یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, این یطوف بہما, کہ دونوں کا خوب طواف کرے. ومن تطوع خیرا, اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے, فإن اللہ شاکر علیم, تو بے شک اللہ قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. مزید تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت کے حوالے سے تفسیر میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں, اس کے پیچھے کیا بات ہے وہ میں چاہوں گا کہ تفسیر میں آپ دیکھ لیں. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 158 سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.